قرآن نے عورت کے لیے پردے کو لازمی قرار دیا تو مغرب نے یہ نظریہ پیش کیا کہ پردہ قوم و ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ قرآن نے بچے کی پرورش و تربیت کے لیے ماں کے کردار کو اولویت دی تو مغرب نے نرسریز اور کنڈر گارڈن کے ساتھ ساتھ پلے گروپ بھی متعارف کروا دیے۔ قرآن نے عورت کو بچے کی تخلیق کا اعزاز بخشا تو مغربی دنیا نے اسے عورت کی صحت سے مشروط کر دیا۔ قرآن نے بچے کے لیے ماں کا دودھ اہم اور لازمی قرار دیا تو مغرب نے ڈبے کے دودھ کی افادیت و اہمیت کے پل باندھ دیے۔ اسلامی تعلیمات کے زیر اثر خواتین نے پردے کے اندر رہ کر عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ وہ بہترین معلمہ، بہترین لکھاری، بہترین ماں، بہن اور بیٹی بھی ثابت ہوئی اور امور سلطنت کی انجام دہی میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکی۔ میدان جنگ میں بہادری اور شجاعت کے جوہر بھی دکھا چکی، لیکن مغربی تہذیب کے زیر اثر اپنی ذمہ داریوں کو بوجھ سمجھتے ہوئے اپنی مظلومیت اور بے بسی پر آنسو بہانے لگی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ جس دین کی پیروکار ہے وہ ایک مکمل دین ہے جو عورت یا مرد کسی کے حقوق کی نفی نہیں کرتا۔ اسی دین کی تعلیمات سے دوری اور غفلت نے اسلامی معاشرے میں جہاں اور بہت سی تبدیلیاں کی، وہیں عورت کو اپنے اصلی مقام سے بغاوت پر اکسا دیا، انتشار و تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج عالم اسلام عظیم ہستیوں کے وجود سے خالی ہے، اس لیے کہ ماؤں کی تربیت ان کو حاصل نہیں۔ اب مسلمان عورت اپنی اصل ذمہ داریاں بھول کر اپنے غیر ضروری حقوق حاصل کرنے کے لیے نعرہ زن ہوتی ہے۔ اب مسلمان عورت کی زندگی کی ترجیحات بدل چکی ہیں۔ اب گھریلو ذمہ داریوں کی بجائے وہ مرد کے مقابلے میں گھر سے باہر کی ذمہ داریوں میں دلچسپی رکھتی ہے۔ اسی لیے علامہ نے فرمایا تھا، اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، مجبور ہیں معذور ہیں مردان خرد مند۔ کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں کہ زمرد کا گلو بند۔ یقیناً زمرد کا گلو بند قید و بند اور ظلم و زیادتی کی علامت ہے، تو آزادی نسواں وہ مادر پدر آزادی ہے کہ جس کا تصور یورپ نے ہمیں دیا۔ یہ دونوں ہی ناقابل قبول ٹھہرے۔ بس بہتر یہی ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کی جائے، قرآن اور سنت کے احکامات سے رہنمائی حاصل کی جائے، کیونکہ اسلام عورت کو گھر کی چار دیواری میں قید کرنے کی بجائے اسے گھر کی ملکہ بنا کر رکھتا ہے۔